الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى، نمازوں کی حفاظت کرو، بالخصوص درمیانی نماز کی. وقوموا للہ قانتین، اللہ کے سامنے عاجزی کے ساتھ کھڑے ہوں. فإن خفتم، اگر آپ لوگوں کو دشمن کا خوف ہو، فرجالا او رکبانا، تو پھر کھڑے ہو کے نماز پڑھو یا سواری پہ سوار ہو کے. فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون، اگر آپ لوگ امن میں ہوں تو اللہ کو یاد کرو ایسے انداز سے جیسے تمہیں یاد کرنے کا طریقہ سکھلایا گیا ہے جو آپ لوگ نہیں جانتے تھے. والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا، وہ لوگ جو آپ لوگوں میں سے وفات پا جاتے ہیں اور بیویاں چھوڑ جاتے ہیں. وصیۃ لازواجہم متاعا الی الحول غیر اخراج، ان پہ اپنی بیویوں کے لیے 1 سال کے نفقے کی وصیت لازم ہے، اور یہ کہ ان کے گھروں سے ان کی بیویوں کو نہ نکالا جائے. فإن خرجن فلا جناح علیکم فیما فعلن فی انفسہن من معروف، ہاں اگر وہ خود نکلتی ہیں تو تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں، وہ اپنی جان کے حوالے سے اچھائی سمجھ کے اگر نکلیں. واللہ عزیز حکیم، اللہ تبارک و تعالی غالب اور حکمت والے ہیں. وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ، مطلقہ عورتوں کو ایک سوٹ بطور احسان دے کے رخصت کرو، یہ تقوی والوں پہ حق ہے. كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اسی طرح ہی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ لوگوں کے لیے اپنی آیات بیان فرما رہے ہیں تاکہ آپ لوگ سمجھ جائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات مبارکہ میں نماز کا ذکر فرما رہے ہیں اور ساتھ زمانہ جاہلیت کا ایک حکم جو ابتدائے اسلام میں اس کی گنجائش تھی، پھر بعد میں وہ حکم منسوخ ہو گیا. اللہ تبارک و تعالی طلاق اور عدت کا تذکرہ کرتے ہوئے درمیان میں نماز کا حکم ارشاد فرما رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان جس حال میں ہو، چاہے پریشانی ہو، غم ہو، طلاق ہو، خوشی ہو، تو نماز کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے. اور بالخصوص نماز وسطیٰ کی، وسطیٰ سے مراد عصر کی نماز مراد ہے. حدیث میں کہ غزوہ خندق میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو کے آئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان مشرکین بدبختوں نے حملہ کر کے ہماری عصر کی نماز قضا کرا دی. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات نے مشرکین کو بددعا دی، اللہ ان کے گھروں کو آگ سے بھر دے، انہوں نے ہماری عصر کی نماز ضائع کر دی. اور اس کے بعد پھر سورج غروب ہونے کے بعد شام کی نماز سے پہلے عصر کی نماز پڑھی قضاءً. اس سے یہ بھی معلوم ہو اگر کسی کے 1 2 3 4 نمازیں قضا ہوں، 5 یا 5 سے کم قضا ہوں، تو اس کو اگلی نماز سے پہلے لوٹانا ضروری ہے. ہاں اگر 5 سے زائد ہوں تو پھر فرضی نماز کے بعد یا اس سے پہلے جس وقت دل چاہے پڑھ سکتے ہیں. اور اگر خوف ہو تو پھر
کھڑے کھڑے نماز پڑھو۔ اگر دشمن کا خوف ہے کہ میں نماز پڑھوں گا، سجدے میں جاؤں گا، رکوع میں، تو دشمن کے حملے کا خطرہ ہے، تو کھڑے کھڑے نماز پڑھو اور رکوع سجدے کا صرف ہلکا سا اشارہ کرو، یہ بھی اجازت ہے۔ اور یا پھر سواری پہ سوار ہو کے اگر خطرہ ہے کہ سواری سے اتروں تو پھر دشمن حملہ کرے گا، تو پھر سواری پہ سوار ہو کے بھی نماز پڑھنے کی اجازت ہے۔ یہ فرضی نماز کی بات ہو رہی ہے۔ ویسے نفلی نماز تو ہر حال میں حناف کے ہاں گنجائش ہے کہ آپ سواری پہ پڑھ سکتے ہیں، بیٹھ کے آپ پڑھ سکتے ہیں، چاہے قبلے کی طرف رخ ہو، پشت ہو، کوئی حرج نہیں۔ یہاں سے آپ پشاور جانا چاہیں تو آپ کی سمت شمال کی طرف ہے، جس طرف قبلہ نہیں ہے، لیکن آپ سیٹ پاک ہو، اگر شک و شبہ ہو تو اپنا کوئی رومال وغیرہ اس پہ رکھ کے اس پہ بیٹھ جائیں، اور باوضو آپ ہیں تو آپ صلاۃ تسبیح پڑھیں، آپ نفل پڑھیں، کوئی حرج نہیں، آپ پڑھ سکتے ہیں، اجازت ہے۔ ہاں ڈرائیور نہ پڑھے، ڈرائیور کو اجازت نہیں ہے، سواریوں کو گنجائش ہے۔ اور ساتھ یہ بھی حکم ہے کہ قوموا للہ قانتین، اللہ کے سامنے عاجزی کے ساتھ کھڑے رہو، کیونکہ اللہ ہمارے خالق ہیں، ہمارے مالک ہیں، اس کے سامنے عاجزی سے کھڑا ہونا چاہیے۔ عاجزی کا مطلب کیا ہے؟ صرف دل کی عاجزی مراد نہیں ہے، ظاہراً بھی عاجزی نظر آئے۔ یہ فقہا نے جو لکھا ہے کہ بغیر ٹوپی کے نماز پڑھنا مکروہ ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ اس میں بے ادبی کی بو ہے، آدمی بے ادب نظر آتا ہے۔ نماز مکروہ ہے بغیر ٹوپی کے پڑھنا، ٹوپی ہو، عمامہ ہو، یہ نماز میں سنت ہے۔ اور آج کل نئی نسل میں یہ بات پھیل رہی ہے کہ بغیر ٹوپی کے نماز پڑھو، اور جی نماز تو ہو جاتی ہے، اور ٹھیک ہے جی نماز تو ہو جاتی ہے، اس سے تو ہمارا کوئی انکار نہیں ہے۔ آپ یہاں سے پیدل چلے جائیں، یہ جون کا مہینہ ہے، یہ پہاڑ پہ چڑھ کے درادم خیل سے ہوتے ہوئے آپ پشاور پہنچ جاؤ گے کہ نہیں؟ کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ پشاور پہنچے نہیں ہیں، لیکن کتنی مشقت کاٹی۔ اور دوسرا آدمی وہ آرام سے گاڑی میں بیٹھ کے چلا جائے، تو مطلب یہ ہے کہ نماز پڑھنا تو ہے، پشاور پہنچنا تو ہے، لیکن یہ کیا پہنچنا ہے کہ اب نہ وہاں وہ کھانے کو طبیعت کرتی ہے، پسینہ پسینہ اور تکلیف علیحدہ نہیں، اچھے انداز سے آدمی پہنچے۔ نماز تو ہو گئی، اس سے تو ہمیں انکار نہیں ہے، لیکن اعلیٰ نماز بالکل نہیں ہے، مکروہ ہے۔ مکروہ عمل کے ساتھ آدمی گناہگار بھی ہو جاتا ہے، اور وہ عمل اعلیٰ درجے کا نہیں ہوتا تو ضرور ہے، لیکن اعلیٰ درجے کا نہیں ہے۔ جب ہم اپنے لیے چیز خریدنا چاہیں، اعلیٰ چیز ہم پسند کرتے ہیں، یا اللہ کی عبادت ہے، اعلیٰ انداز سے اس کو ادا کرنا چاہیے۔ اور ساتھ یہ بھی ذہن میں رکھیں، یہ جو آج کل یہ مسجدوں میں کرسیوں کا مزاج بن گیا ہے، ویسی کرسی میں بیٹھ کے اللہ کے سامنے آدمی بے ادب نظر آتا ہے میرے خیال کے مطابق۔ کرسی میں بیٹھنا یہ بڑے آدمی کا کام ہے، جی میں بڑا آدمی۔ ہاں اگر کوئی بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا، صف پہ بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا، اس کو کوئی زخم ہے، کوئی ایسی تکلیف ہے کہ بالکل بیٹھنے کی گنجائش ہی نہیں ہے، بیٹھ نہیں سکتا، چلو اس کے لیے ٹھیک ہے۔ لیکن بہت سارے ایسے ساتھی جو وہ گھومنے پھرنے میں پورا دن کاروبار وغیرہ، اور جب مسجد میں آ جاتے ہیں اب 5 منٹ کھڑے ہونے کے لیے کرسی پہ بیٹھنا پڑتا ہے۔ نہیں جی، اللہ کی عبادت ہے، قوموا للہ قانتین،
اللہ کے سامنے عاجزی کے ساتھ کھڑے ہوں، اور یہ واضح رہے کہ کرسی پہ نماز پڑھنے سے زمین پر بیٹھ کے نماز پڑھنا بہت زیادہ افضل ہے، افضل نہیں بہت زیادہ افضل ہے۔ آؤ نا حضرات کے لیے چلو، گنجائش ہے جو جن کو بیٹھنے کی قوت حاصل نہیں ہے، بیٹھنا صحت کی وجہ سے ناممکن ہے، چلو ان کے لیے گنجائش ہے، لیکن یہ ایک عام مزاج نہیں بنانا چاہیے کہ ہر آدمی بس یہ سمجھے کہ نہیں جی میں تو معذور ہوں، بس کرسیاں ہیں۔ تو اس کا خیال رکھنا چاہیے اور اس بات کو پھیلانے کی ضرورت ہے۔ اور ساتھ زمانہ جاہلیت میں یہ ہوتا تھا کہ ایک آدمی فوت ہو جاتا تھا تو 1 سال تک اس کی بیوی کمرے میں بند رکھی جاتی تھی، کمرے سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی۔ اور بعض کتابوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ زمانہ جاہلیت میں یہ تھا کہ اس کو غسل کرنے کی اجازت معیوب سمجھتے تھے، اور پھر جب سال پورا ہو جاتا تھا تو پھر یہ اونٹوں کی مینگنیاں اس کے وہ دامن میں بھر کے اس کو باہر نکالا جاتا تھا، وہ گلیوں میں سے گزرتی تھی اور یہ مینگنیاں پھینکتی تھیں، یہ اس بات کی نشانی ہوتی تھی کہ فلاں کی بیوی کی عدت پوری ہو گئی۔ ان کے ساتھ نہ کوئی کھانے کے لیے بیٹھتا تھا، نہ اس عورت نے جس برتن سے پیا اس میں کوئی پیتا تھا۔ اسلام نے آ کے عزت دی کہ نہیں، عورت انسان ہے اور عدت میں ہو، اس کے ساتھ کھانے پینے میں کوئی حرج نہیں۔ امی عائشہ فرماتی ہیں کہ میں ایام حیض میں ہوتی تھی، میں جس برتن میں پانی پیتی تھی حضور کی مبارک ذات اسی جگہ سے پانی پی لیتے تھے۔ اسلام محبت کا سبق دیتا ہے، انسان کی قدر و قیمت کا سبق دیتا ہے۔ اور ابتدائی اسلام میں یہ بھی حکم تھا کہ جب ایک آدمی فوت ہو جاتا تھا تو میراث کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، تو 1 سال تک بیوی کا خرچہ وہ فوت شدہ خاوند کے ترکے میں سے ہوتا تھا، اس کے ترکے سے وہ 1 سال کا خرچہ اس کو دیا جاتا تھا۔ اگر ترکے میں اتنی وہ یعنی مقدار ہوتی تھی تو 1 سال کا خرچہ ہوتا تھا، اور خاوند کو وصیت کا حکم تھا کہ اس کو میرے ورثاء کو وصیت کرو کہ میرے خرچے سے اس کو نفقہ 1 سال تک اسی گھر میں رہے۔ اگر کوئی خود ہی وہاں سے کوئی عورت چلی جائے ماں باپ کے گھر تو وہ الگ بات ہے، پھر میراث کا حکم نازل ہوا تو 1 سال کے نفقے کا حکم منسوخ ہو گیا۔ 4 مہینے 10 دن کی عدت کا حکم نازل ہوا تو 1 سال کی عدت کا حکم منسوخ ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی مضمون کا ذکر فرما رہے ہیں، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، نمازوں کی حفاظت کرو، بالخصوص عصر کی نماز کی، وقوموا للہ قانتین، اللہ کے سامنے عاجزی کے ساتھ کھڑے ہوں، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، اگر آپ لوگوں کو دشمن کا خوف ہو تو کھڑے کھڑے نماز پڑھو یا سواری پہ سوار ہو کے، فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون، اگر آپ لوگ امن میں ہوں تو پھر اللہ کو ایسے انداز سے یاد کرو جیسے یاد کرنے کا طریقہ آپ لوگوں کو سکھلایا گیا ہے، جو کہ آپ لوگ پہلے نہیں جانتے تھے۔ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا، وہ لوگ جن کو آپ لوگوں میں سے موت آئی اور اپنی بیویاں چھوڑ گئے، وصیۃ لازواجہم متاعا الی الحول غیر اخراج، ان پہ وصیت ہے بیویوں کے واسطے کہ 1 سال کا خرچہ ان کے لیے ہو اور ان کو شوہر کے گھر سے بھی نہ نکالے۔ فإن خرجن فلا جناح علیکم فیما فعلن فی انفسہن من معروف، ہاں اگر کوئی بیوی اپنے لیے خیرخواہی سمجھ کے خود نکلتی ہے تو تمہاری اوپر کوئی گناہ نہیں، واللہ عزیز حکیم، اللہ غالب اور حکمت والے ہیں۔ وللمطلقات متاع بالمعروف حقا علی المتقین، جن کو طلاق دی گئی ان کے لیے
متع ہے، یعنی ایک سود بطور احسان دو، اچھائی کے ساتھ وسط کرو، یہ تقوی والوں پہ حق ہے۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تعقلون، اسی طرح ہی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ لوگوں کے لیے آیات بیان فرما رہے ہیں تاکہ آپ لوگ سمجھ جائیں۔ آج بدھ ہے اور کچھ ساتھیوں کی گزشتہ بدھ کو بھی خواہش تھی کہ ہفتے میں ایک دفعہ تفسیر کے ساتھ ذکر بھی ہو، اکثر ساتھی بیت بھی ہیں۔ یہ ذکر کی شرعی حیثیت بھی ذہن میں رکھو، یہ زکریا رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ کرتے تھے، اس کے خلفاء ابھی بھی کرتے ہیں۔ یہ جو ہماری مجلس ہوتی ہے جمعے کے دن ذکر کی یا ابھی، یہ بھی زکریا رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ کا سلسلہ ہے۔ ان کے خلفاء حضرت رحمٰن نظاروی صاحب دامت برکاتہم، اس کے کہنے پہ ہم یہ ذکر کرتے ہیں۔ ذکر بڑا مبارک عمل ہے۔ کیا ذکر جہری جائز ہے؟ فتاوی شامیہ کے اندر لکھا ہے 3 شرائط پوری ہوں تو ذکر جہری جائز ہے۔ نمبر 1، قریب میں کوئی نماز پڑھنے والا نہ ہو جس کی توجہ کو خلل ہو۔ نمبر 2، قریب میں کوئی تلاوت میں مشغول نہ ہو کہ ان کی توجہ کو خلل ہو۔ نمبر 3، قریب میں کوئی سویا ہو اور نہ ہو کہ اس کی نیند میں خلل آئے۔ یہ جب 3 شرائط پوری ہوں تو ذکر جہری جائز ہے، بلکہ اس سے اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور آسمان تک فرشتے تے بتے جمع ہو جاتے ہیں، اور ذکر کی مجلس جب ختم ہوتی ہے تو سب کی مغفرت کا اعلان ہوتا ہے۔ تو 3-4 منٹ ذکر کی مجلس ہو، اللہ کا مبارک نام ہم سب لیں تو اس میں بڑی برکتیں ہوں گی۔ اللہ بطور فخر فرشتوں سے مغفرت کا حکم فرما رہے ہیں۔ جب لا الہ الا اللہ کا ذکر ہو تو دل میں یہ تصور ہو کہ میرے اللہ سب سے بڑے ہیں۔ آسمانوں کا سوچنا، زمینوں کا سوچنا، سمندروں کا سوچنا، جب اللہ کہ لفظ کا ذکر ہو تو پھر دل میں یہ تصور کرنا کہ اپنے دل میں اللہ کا مبارک نام ڈال رہا ہوں اور اللہ کے سوا غیروں کی محبت کو نکال رہا ہوں۔ لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول 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 اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ 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 اللہ
بارگاہ میں قبول فرما، اپنے پیارے نام کو یا اللہ قبول فرما، برکت نازل فرما، اور سب کی جائز حاجات پوری فرما۔ یا اللہ تمام بھائیوں کا بیٹھنا قبول فرما، یا اللہ ہم سب کی جائز حاجات پوری فرما، پریشانیاں دور فرما، آخری خاتمہ بالخیر ہم سب کو نصیب فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔